دوسری چیز یہ کہ یہ ماہ محرم کی بدعات کیا ہے۔ عشرہ محرم میں شیعہ حضرات جس طرح مجالس عزہ، محافل ماتم برپا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ سب اختراعی چیزیں ہیں، اسلام سے، شریعت سے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا ہمارے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ماتم کرنا، رونا، چلانا، چیخنا، برہنہ جسم باہر نکل جانا اور اپنے ہی جسم پر خنجر چلانا، خون بہانا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پہلی چیز، قرآن نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، باعث لعنت اور باعث کفر کہا ہے یہ ماتم پرستی۔ شیعوں کی طرف سے سانحہ کربلا کو مبالغہ اور رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کرنا اس مہینے کی بدعت ہے۔ شیعوں کی طرف سے حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی بحث کے ضمن میں جلیل القدر صحابہ جیسے کہ حضرت معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حذف ملامت اور حذف تعام بنانا میں تعامل نہ کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم صحابہ پر کبھی بھی اپنی زبان دراز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر رہے گا وہی جنت میں جائے گا، لہذا جو صحابہ کو دھتکارے گا، جو صحابہ پر لعن طعن کرے گا وہ کافر ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری چیز، 10 محرم کو تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم سمجھنا، قابل پرستش سمجھنا، ان سے منتیں مانگنا، حلیم پکانا، پانی کی سبیل لگانا، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کا لباس پہنا کر ان کو حسین کا فقیر بتانا، یہ اس مہینے کی بدعت ہے۔ 10 محرم کو تعزیے اور ماتم کے جلوس میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا، کھیل و کود کر کے، میلے لگا کر یہ تعزیے کو رونق دار بنانے کی کوشش کرنا، یہ اس مہینے کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ ماہ محرم کو سوگ و ماتم کا مہینہ سمجھ کر ماہ محرم میں شادی نہ کرنا، یہ اس مہینے کی بدعت ہے۔ ذوالجنا یعنی گھوڑے کا جو جلوس وہ نکالتے ہیں اس میں ثواب کی نیت سے شریک ہونا، یہ اس مہینے کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت لازم ہے، لازم ہے، لازم۔ لہذا سنتیں دو ہیں، سنت رسول اور سنت صحابہ۔ جو سنت صحابہ پر نہیں چلے گا وہ بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا وہ بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا تمسکوا بہا، مضبوطی سے میری سنتوں کو پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی باتیں پیدا مت کرو، یہ دین میں نئی باتیں پیدا کرنا ہے، دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جائے۔ لہذا جہنم سے بچنا ہے، بدعت سے بچو، کیونکہ بدعت سراسر گمراہی۔ تو میرے دوستو یہ تمام چیزیں اس ماہ محرم میں کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری چیز جو محرم کے اندر کی جانے والی ہے وہ قرآن اور حدیث میں بیان کر کے بتلایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اگر آپ کو ماہ محرم میں کچھ کرنا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ روزے رکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے تمام یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں روزہ رکھنے کے، لہذا عاشورے کا روزہ رکھو۔ صوموا یوم عاشورا وخالفوا الیہود، لیکن یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ کرنے کا کام یہ ہے، تعزیہ کرنے کا کام نہیں ہے۔
تعزیہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے ایام ہے، اللہ کا زمانہ ہے۔ تو ہم اللہ کے زمانے کو کیسے منحوس سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کی مشیت میں تھا وہ اس دن ہو گیا، جو ہونے والی بات تھی وہ ہو گئی، لہذا مہینے کو جو ہے تو منحوس سمجھنا، تعزیہ نکالنا۔ لہذا ایک روایت ماہ محرم کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، سارا سال اللہ رب العزت اس پر وسعت کرے گی۔ یہ بالکل بے اصل روایت ہے، اس روایت کی کوئی دلیل ہی نہیں، کتب احادیث میں روایت موجود ہی نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کتب احادیث میں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ توسیع تعام کی روایت وہی بدعت و خرافات ہے جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، جن کا ثبوت رسول اللہ سے نہیں، جس کا ثبوت صحابہ اکرام کی زندگی سے نہیں۔ فرمایا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لا اصل لہو لم یرہ شیئا، امام احمد بن حنبل اس روایت کی کوئی اصل نہیں جانتے تھے اور اس روایت کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، لہذا شربت بانٹنا، کھچڑا بنانا اور اس دن اپنے دفتر کو فراخ کرنا، خصوصاً اس عقیدے کے ساتھ کہ اس دن کی یہ روایت موجود ہے، غلط ہے، یہ روایت کوئی حدیث میں نہیں۔ آپ تحقیق کر لیں، معتبر علماء سے پوچھ لیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو تعزیہ نکالا جاتا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ روح حسین تعزیے میں آتی ہے، اور اسی لیے تو وہ تعزیے کی تعظیم کرتے ہیں، تعزیے کو قابل پرستش سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ روح حسین عالم الغیب ہے۔ احناف کی معتبر کتاب فتاوی بزازیہ میں لکھا ہوا ہے من قال ارواح مشائخنا حاضر وتعلم یکفر، جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ ہمارے مشائخ کی روحیں ان کے جسموں میں آتی ہے، دنیا میں آتی ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے، عالم الغیب ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا۔ بتاؤ کس قدر سخت وعید ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تعزیے کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ تعزیے کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ جو سجدہ لغیر اللہ تعالی ہو وہ سجدہ شرک ہے، اور صراحتاً شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی بھی شائبہ اور کوئی بھی طریقے کا شک باقی نہیں رہتا۔ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان لغیر اللہ تعالی علی وجہ التعظیم کفر، اگر تم نے کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا، خواہ تم نے تعظیمی کیا یا تعبدی سجدہ کیا، اس شخص نے کفر کیا۔ شمس الائمہ سرخسی کا یہ قول ہے۔ علامہ کہستانی حنفی فرماتے ہیں یکفر السجدۃ مطلقاً سجدہ کرنا کفر ہے، خواہ آپ تعظیمی سجدہ کرو یا تعبدی سجدہ کرو، سجدہ کرنا کفر ہے۔ ثالثاً یہ جو تعظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ماتم کرتے ہیں، اپنے چہرے کو مارتے ہیں، اپنے جسم پر خنجر چلاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، سبز لباس پہنتے ہیں۔ شریعت میں تو اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں پر مارے، اپنے گرہبان کو چاک کرے اور جاہلانہ پکاروں کو پکارے۔ جاہلی طور پر یہ پکارنا، چیخ و پکار کرنا، شرکیہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر بدعات و خرافات کو انجام دینا، اسلام میں تو اس کا حصہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اور رابعاً یہ ہے کہ جو یہ تعزیہ نکالتے ہیں اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصنوعی قبر بنائی جاتی ہے، یعنی ان کے قبر کی نقل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبرا بلا مقبور کانما عبد الصنم، جو شخص مصنوعی قبر بنا کر اس کی زیارت کرے گا اس نے گویا کہ بت کی عبادت کی، اللہ کو نہیں۔ تو یہ وعید شدید ہے، یہ بدعات اور یہ خرافات ہے، لہذا ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
ہم بچے، اپنی اولاد کو بچائے، اور تعدیہ اور شیعہ حضرات کی یہ بے ڈھنگانہ رسم و رواج جو بالکل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس سے بچنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ہرگز ہم نہ جائے، دیکھے بھی نہ، جائے بھی نہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ میں گنجائش ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ تمام تماشوں میں شریک ہو اور یہ تمام تماشے اللہ دین کا حصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرے تو آپ نے بدعت پر عمل کیا، اور ہر بدعت گمراہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، اور جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا گمراہی ہے، ضلالت ہے۔